أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ آپ کے پروردگار کے اپنے بندے زکریا پر مہربانی فرمانے کا ذکر ہے، جبکہ انہوں نے اپنے رب سے چپکے دعا کی۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، اور اے میرے پروردگار، آپ سے درخواست کر کے میں کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے اندیشہ رہتا ہے کہ وہ حق کے راستے سے ہٹ جائیں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، لہٰذا مجھ کو اپنی طرف سے ایک ایسا وارث عطا فرما دیجیے جو میرا جانشین اور یعقوب کے خاندان کا وارث ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ شخص بنا دیجیے۔ سورہ مریم آیت نمبر 1 تا 6۔ سورہ کہف کی تکمیل کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ مریم حضرت مریم علیہ السلام کے تذکرے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے انبیاء کے تذکرے پر ہے، جن پاک باز عورتوں و خواتین کا ذکر قرآن مجید میں خاص طور سے آیا۔ ان میں حضرت مریم علیہ السلام کا نام بہت نمایاں ہے، کئی صورتوں میں ان کا ذکر آیا ہے، لیکن اس سورہ میں نسبتاً تفصیل کے ساتھ آپ کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ مریم۔ سورہ مریم کی خاص اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگوں نے یہ تصور گڑھ لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ سورہ کھل کر تفصیل کے ساتھ دلیل کے ساتھ اس خیال اور عقیدے کو غلط قرار دیتی ہے اور صحیح عقیدہ پیش کرتی ہے۔ خود ان کی زبان سے جب وہ اپنے ماں کی گود میں تھے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب عطا کی ہے، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کا واضح اعتراف کیا گیا۔ قرآن مجید میں جب ذکر آیا تو بہت سے انصاف پسند عیسائیوں نے بھی اس کا اعتراف کیا، خصوصاً نجاشی کے بارے میں سیرت میں آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر میں سورہ مریم کی یہ آیات پڑھ کر سنائی تھی تو صاف طور پر نجاشی نے یہ اعتراف کیا تھا، جو حبشہ کے بادشاہ تھے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل ایسے ہی تھے جیسے قرآن مجید نے ذکر کیا۔ اس سورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے علاوہ حضرت زکریا اور ان کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی اس کا بھی ذکر آیا، کیونکہ کنواری عورت کا ماں بننا یہ بھی عادت کے خلاف ہے، اور ایک بوڑھی اور عمر رسیدہ بانجھ عورت کا ماں بننا یہ بھی عادت کے خلاف ہے، اور یہ دونوں اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی قدرت کا اظہار ہے۔ اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت
ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی رفاقت، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دیگر بہت سے انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ اور چونکہ یہ مکی سورہ ہے، اس لیے مکی سورہ کا جو مضمون ہوتا ہے کہ اس میں توحید کا بیان ہوتا ہے اور رسالت کا بیان ہوتا ہے، انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور ان پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے، اور پھر قیامت اور آخرت کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ تینوں مضامین اس سورہ کے اندر آئے۔ اس سورہ کی شروعات حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ کاف، ہا، یا، عین، صاد بھی حروف مقطعات میں سے ہیں، جس کے معنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور ہمیں صرف اس پر ایمان لانا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو مختلف موقعوں پر ذکر کی گئی ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یعنی اس سورہ میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے پر کیا رحمت فرماتا ہے، اور وہ خاص بندے حضرت زکریہ علیہ السلام ہیں کہ کس طرح اللہ نے ان پر رحم فرمایا۔ سورہ کی شروعات ہی اسی سے کی جا رہی ہے اور شروع میں انہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک رکوع کے بعد حضرت مریم کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ ان کی یہ کیفیت بیان کی گئی کہ چپکے چپکے گریہ وزاری کے ساتھ تڑپ کر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، نماز سے باہر یا نماز کے اندر، لیکن بہت ہی عاجزی کے ساتھ، اور جو اپنی حاجت اور ضرورت تھی اس کو بالکل اپنی محتاجی اور کمزوری کو بیان کرتے ہوئے اور اللہ کی قدرت پہ پوری طرح بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے مانگا۔ سب سے پہلے تو اعتراف کیا، اس میں دعا کا ادب بھی ہے کہ اللہ سے چپکے چپکے تنہائی میں مانگا جائے، اور پھر یہ کہ سب سے پہلے اعتراف کیا جائے کہ میں کمزور ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں نہیں کر سکتا، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی طرف سے ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت زکریہ نے فرمایا، اللہ کی جناب میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور سر کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں۔ لیکن بظاہر دنیا میں ایسے لوگوں کو اولاد کی اب امید نہیں رہ جاتی، لیکن میرا یہ حال ہے کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں آپ سے درخواست کر کے، آپ سے دعا کر کے، آپ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ آج بھی ایک دعا مانگتا ہوں کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میرے بعد میرے رشتہ دار کہیں ایسا نہ ہوں کہ وہ حق کے راستے سے ہٹ جائیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک اولاد عطا کر دیں، جبکہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، لیکن مجھ کو اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما دیجئے جو میرا بھی وارث ہو، وَيَرِثُنِي مِنْ آلِ یعقوب، اور یعقوب کے خاندان کا وارث ہو، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، اور اس کو ایک پسندیدہ شخص بنا دیجئے۔ یہاں پر یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جیسے مانگتے ہیں کہ اللہ ایک وارث دے دیجئے کہ ہمارے مال اور جائیداد کی حفاظت کرنے والا ہو، بلکہ اصل یہاں پر دینی وراثت مراد ہے، علمی وراثت مراد ہے، جو ایک نبی کو اللہ کی جانب سے دین اور علم کا تحفہ ملا، ایک دعوت کی ذمہ داری ملی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں، اور انبیاء درہم و دینار کی میراث نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ اپنی میراث میں علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم کوئی مالی وراثت چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہمارا پورا کا پورا ترکہ صدقہ ہوگا، لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تمام انبیاء کے بارے میں فرمائی کہ انبیاء کے ترکے میں میراث جاری نہیں ہوتی، نحن معشر الانبیاء لا نورث۔ اس لیے اللہ کے رسول حضرت زکریہ کے متروکہ میں، ان کے ترکے میں میراث کیسے جاری ہو سکتی ہے؟ حضرت زکریہ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ہماری قوم کے دین حق کے راستے سے ہٹ جانے کا اندیشہ ہے،
اس لیے مجھے ایسا فرزند عطا فرما دیجئے جو دین کی تعلیم اور اشاعت کے اعتبار سے میرا وارث ہو۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو فدق کی زمین تقسیم کرنے سے انکار فرما دی تھی، وہ نعوذ باللہ ان کی طرف سے کوئی ناانصافی کا عمل نہیں تھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد کی تعمیل تھی اور آپ کے حکم کو انہوں نے نافذ کیا تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کی دعا کی جا سکتی ہے، اور یہ دعا تقوی اور اللہ تعالیٰ کی قربت کے خلاف نہیں ہے۔ انسان اللہ کا نیک بندہ ہو کر بھی اولاد کے لیے دعا مانگ سکتا ہے، اور جس عمر میں چاہے مانگ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نوازنے والا اور دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر یقین نصیب فرمائے اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔